السلام علیکم، میں ہوں اعظم چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیبل ٹاک۔ کل اسلام آباد کے اندر ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ ایک مسجد کے اوپر خودکش بمبار نے حملہ کیا، جس کے نتیجے میں اب تک تقریباً 32 کے قریب لوگ جامِ شہادت نوش کر چکے ہیں اور تقریباً 250 کے قریب لوگ زخمی ہیں، اور زخمیوں میں سے بہت سارے ایسے بھی ہیں جن کی حالت تشویشناک ہے۔ اس دہشت گرد کا اس کا پتہ لگا لیا گیا ہے کہ وہ کون تھا، اس کے سہولت کار کون تھے، اس کے پیچھے تنظیم کون سی تھی۔ ان چیزوں کے حوالے سے آج گورنمنٹ نے کچھ چیزیں ایکسپوز کی ہیں۔ دہشت گرد کا نام یاسر تھا، جو کہ کے پی کا رہنے والا تھا، نوشہرہ کا، اور اس کی فیملی وہیں پر مقیم تھی۔ جب آج وہاں پہ پولیس نے ریڈ کیا تو انہوں نے مزاحمت کی۔ اس مزاحمت کے نتیجے میں ایک پولیس کانسٹیبل وہاں پہ شہید ہوا اور کچھ زخمی بھی ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ پوری فیملی اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں ملوث تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر یہ بھی کچھ شواہد سامنے آئے ہیں کہ بین الاقوامی ایک دہشت گرد تنظیم داعش کے ساتھ اس کے تانے بانے ملتے تھے، اور اس کے جو اہل تشیع کی مسجد کے اوپر حملے کے حوالے سے یہ ایک تاثر ابھر رہا ہے کہ یہاں پہ فرقہ واریت کی ایک نئی جنگ چھیڑنے کی پلاننگ کی جا رہی ہے، جس کے لیے انہوں نے اہل تشیع کی مسجد کو نشانہ بنایا۔ اس موضوع پر بھی بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بنگلہ دیش کے اندر انتخابات ہونے جا رہے ہیں، وہ ان کی کیا اس وقت اس خطے کے اندر اہمیت ہے، اور یہ انتخابات کون سی پارٹی کا پلڑا بھاری ہے اور اس کی کیا کانسیکوینسز ہوں گے ان انتخابات کے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے پی ٹی آئی کے احتجاج کے اوپر، جو 8 فروری کو پی ٹی آئی نے ایک کال دے رکھی ہے انتخابی نتائج کے حوالے سے 2024 کے، اس کے اوپر بھی ہم بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ان تمام موضوعات پر گفتگو کرنے کے لیے جو پینل میں موجود ہے، جناب بریگیڈیئر غضنفر ڈار صاحب ہیں، دفاعی تجزیہ کار ہیں، ویڈیو لنک کے ذریعے ہمیں جوائن کریں گے۔ ان کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر حسن ظفر صاحب ہیں، جو بین الاقوامی امور کے ماہر ہیں، تجزیہ کار ہیں، اور پی ٹی آئی کی جانب سے پی ٹی آئی کی رہنما نصرت واحد صاحبہ ہمیں کراچی سے ویڈیو لنک پہ جوائن کریں گی۔ اور بنگلہ دیش سے ہمارے ایک جرنلسٹ ساتھی ہیں ذاکر صاحب، وہ ہمیں جوائن کریں گے، جو بنگلہ دیش کے انتخابات ہیں ان کے حوالے سے ہم ان سے بات کریں گے۔ میں بریگیڈیئر صاحب سب سے پہلے آپ سے آغاز کرتا ہوں۔ کل اسلام آباد کے اندر جو افسوسناک واقعہ پیش آیا، اب اس میں سوال یہ ہے کہ اسلام آباد ایک پورا سیف سٹی ہے، اور اسلام آباد کے اندر بہت میسیو لیول پر سیف سٹی کے کیمرے انسٹال کیے گئے اور جدید ٹیکنالوجی کو وہاں پہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس میں جو فیس ریکگنیشن اور انٹیلیجنس بیسڈ کیمرے ہیں، اس کے باوجود کسی دہشت گرد کا وہاں پہنچ جانا اور اتنا بڑا نقصان کر دینا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہم اپنی کوئی ہماری خامی ہے، یا دہشت گردوں کی یہ زیادہ وہ کامیاب ہیں، یا ان کی ٹیکنالوجی ہم سے آگے ہے؟ کیا اس کی وجہ ہے؟ جی، یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے، اور میری دعا ہے اللہ تعالیٰ اس میں جو شہید ہونے والے ہیں ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور جو زخمی ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ آمین۔ یہ بہت افسوسناک واقعہ، اور میں نے جو اس کو انالیسس کیا ہے، میں نے اس کو ریلیٹ کیا۔ اس سے پہلے بھی ایک واقعہ اسلام آباد میں سوئسائڈ اٹیک ہو چکا ہے، آپ کو یاد ہوگا۔ یہ جو کورٹس ہیں وہاں کی اسلام آباد کی، وہاں پہ 11 نومبر 2025 کو سوئسائڈ اٹیک ہوا تھا۔ جی بالکل۔ میں نے ان دونوں واقعات کو جب کمپیئر کیا ہے کہ کیسے ٹیررسٹ اسلام آباد میں انٹر ہوئے اور پھر آگے جو افسوسناک واقعات دونوں صورتوں میں ہوئے، تو اس میں میں نے میری یہ اسیسمنٹ ہے کہ دیکھیں، اس وقت جب اٹیک ہوا اس وقت بھی سیف سٹی اسلام آباد اور اس طرح کے کافی انیشیٹیوز کا ذکر کیا گیا، اور اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ اسلام آباد کا جو سیکیورٹی سسٹم ہے وہ ملٹی لیئرڈ ہے۔ جی جی۔ ملٹی لیئرڈ سسٹم کے اندر جب کوئی انٹر ہوتا ہے بندہ، دونوں واقعات میں ہم نے دیکھا کہ ملٹی لیئرز میں کسی لیئر کے اوپر اس کو چیک نہیں کیا گیا، کسی لیئر پہ اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کیا گیا، اس کو ٹریس نہیں کیا گیا کہ یہ ٹیررسٹ ہے، اور وہ ساری لیئرز کو کراس کر کے وہ جو لاسٹ لیئر تھی جس کے اوپر عام طور پہ ایسے سیکیورٹی والے کھڑے ہوتے ہیں یا جو کہ اٹینٹیو نہیں ہوتے، یا جن کی ability to react to the situation جو ہے وہ بڑی limited سی ہوتی ہے،
تو یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ وہ سارے جو زیادہ پروفیشنل سیکیورٹی لیئرز کے ٹیئرز ہیں ان کو کتنی کنوینئنٹلی وہ سارے مطلب کراس کر کے جو اسلام آباد کورٹ میں اٹیک ہوا اس صورت میں بھی اور یہ جو مسجد میں اٹیک ہوا ہے اس صورت میں بھی وہ ایزیلی پہنچ گئے. تو یہ وریسم بات ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پروفیشنل ٹیئرز ہیں یا لیئرز ہیں اسلام آباد کی سیکیورٹی کی, جس کے اندر پولیس ہے, جس کے اندر باقی سیکیورٹی اپریٹس ہے, ان کے اندر ڈیجیٹل کیمراز ہیں, یعنی کہ ہر قسم کا ماڈرن اکوپمنٹ بھی ہے اور ٹرینڈ مین پاور بھی ہے ٹو کیری آؤٹ دیز ڈیوٹیز, لیکن وہ سارے فیل ہو گئے. تو اس کا مطلب ہے کہیں پہ اس سسٹم کے اندر جھول ہے, اس سسٹم کے اندر ڈیفیشنسیز ہیں. وہ ڈیفیشنسیز ہو سکتا ہے ٹیکنالوجی ریلیٹڈ نہ ہوں, وہ ڈیفیشنسیز جو ہیں وہ جو کہ کلیم کیے جا رہے ہیں کہ بڑی ماڈرن ٹیکنالوجی اس میں انکارپوریٹ کی گئی ہوئی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ڈیفیشنسیز ہیں وہ ہیومن ریلیٹڈ ہیں پرائمریلی. تو ہیومن ریلیٹڈ سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں یہاں پہ چیک پوسٹوں پہ, چیک پوائنٹس کے اوپر, مختلف لیئرز کے اندر, پروبیبلی ان میں ایسا جھول ہے یا ایسی ڈیفیشنسی ہے یا کمپیٹنس ہے یا وٹ ایور ون کوڈ کال اٹ, کہ وہ اپنے آپ کو اسرٹ نہیں کر پا رہے. اور دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو ٹیررسٹ ہیں ان کو اس سارے سیکیورٹی اپریٹرز کی جو مختلف لیئرز ہیں ان میں جو جھول ہیں, جو ڈیفیشنسیز ہیں یا جو کمزوریاں ہیں, ان کو مکمل ادراک ہے اور وہ ان کو سرکموینٹ کر کے تو جو ٹارگٹ ہے وہاں پہ ایزیلی پہنچ جاتے ہیں. اچھا برگیڈ صاحب مجھے اتفاق ہوا اسلام آباد کا ایک تو سیف سٹی کا جو پروجیکٹ ہے اس کو تھوڑا وزٹ کرنے کا, اور دوسرا خود فزیکلی وہاں پہ جب جانا ہوا. دیکھیں 3000 کیمرے ہم نے پہلے لگا رکھے تھے سیف سٹی میں, اور جولائی 2025 کے اندر تقریباً 3000 کیمرے اور لگائے گئے وہاں پہ, اور جو بڑے جدید کیمرے تھے. اب آپ کی بات بڑی درست ہے کہ ہماری جو ہیومن ایکسپرٹیز ہیں شاید وہاں پہ کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ ہے جو جھول ہے جو نہیں قابو پایا جا رہا. میرا آپ سے یہی سوال ہے کہ جو ہماری کمزوری ہے یا جو جھول ہے اس کو ہم فوری طور پر اس کو قابو کیسے پا سکتے ہیں؟ دیکھیں اس کو قابو پانے کا یہی طریقہ ہے کہ یہ سارا سسٹم جو ان پلیس ہے, آن گراؤنڈ ان پلیس ہے, اس سارے سسٹم کو ریوزٹ کیا جائے. جو لوگ اس کو کنٹرول کر رہے ہیں, جو اس کو ایک نیشنل ایکشن پلان کے تحت یہ ساری چیزیں وجود میں آئی ہیں ان کو آپریٹ کر رہے ہیں, تو ان کو ضرورت ہے کہ اس پورے سسٹم کو ریوزٹ کریں. اور یہ جو مطلب اگر 5 6 7 جتنے بھی لیئرز ہیں سیکیورٹی کی, ان میں ہر جگہ پہ دیکھیں کہ کہاں کہاں پرابلم ہو رہا ہے. اچھا اس میں یہ بھی ہے کہ پرابلمز جو ہیں وہ شاید آل اوور نہیں ہو سکتے, کیونکہ یہ ٹیررسٹ جو ہیں یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ سرٹن ڈائریکشن سے جہاں پہ اسلام آباد میں پرائیویٹ ٹرانسپورٹ آتی ہے وہاں سے یہ انٹر ہوتے ہیں, جس کا مطلب ہے کہ ان کے فیسیلیٹیٹرز جو ہیں یہ ان کو کہیں راولپنڈی میں ریسیو کرتے ہیں اور دے برنگ دیم ٹو اسلام آباد. تو اس سارے سسٹم کو فرام ٹاپ ٹو ڈاؤن ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس کے اندر جو کمزوریاں ہیں, کیونکہ ابھی یہ بندہ جہاں سے گزرا ہے وہ اگر اتنے سارے کیمراز لگے ہوئے ہیں تو اس کی پوری موومنٹ جو ہے وہ ریکارڈیڈ ہے. بالکل آنی چاہیے. تو اگر ہم اس کو ٹریس بیک کریں تو ہم ایگزیکٹلی فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ کس جگہ پہ اس کو چیک نہیں کیا گیا, کس جگہ پہ یہ کیسے سسٹم سے نکل گیا. تو وہ پورا ہمارے پاس جو ہے جب اس کو ہم ٹریس بیک کریں گے تھرو کیمرا, سیکورٹی کیمراز, تو ہمیں ایگزیکٹلی پتہ چل جائے گا کہ کس جگہ پہ سستی کی گئی ہے چیک کرنے کے اندر, کس جگہ پہ اس نے کس طرح سے اس سیکورٹی سسٹم کو ڈیسیو کیا ہے اور سرکموینٹ کر کے تو آگے نکل گیا ہے. جی بالکل. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ریوزٹ کریں, اور ساتھ چونکہ یہ دوسری مرتبہ ہو رہا ہے میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا ڈسپلنری ایکشن بھی اور اکاؤنٹیبلٹی بھی کچھ لیولز پہ ضروری ہے, کیونکہ ہم سیکنڈ ٹائم یہ جو ہے وہ ذرا اس کو ایکسیپٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اور دیکھیے کہ پرٹیکولرلی
جب پہلے ہوا یہ سوئسائڈ اٹیک 11 نومبر کو، درست تو بات ہے بریڈ صاحب، درست بات ہے، بار بار ہم جو ہے نا اس کا متحمل نہیں ہو سکتے۔ ڈاکٹر حسن ظفر صاحب، یہ واقعہ جو کل والا پیش ہے، اس کے اندر داعش کا نام لیا جا رہا ہے، اور داعش کے حوالے سے ماضی کے اندر بھی یہ ہے کہ انہوں نے فرقہ واریت کے حوالے سے انہوں نے بڑی ٹیررزم انہوں نے کی، اور بالخصوص اہل تشیع کے اوپر مختلف ممالک کے اندر ان کی کارروائیاں اس چیز کا ثبوت ہے کہ وہ فرقہ واریت کو ہوا دیتے ہیں۔ یہ جو اہل تشیع کی مسجد کو کل وہاں پہ ٹارگٹ کیا گیا، کیا یہ دہشت گردی کو ایک نیا رخ تو نہیں دینے جا رہے ہیں؟ کیونکہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ دہشت گردوں کا جو بیانیہ ہے وہ عوام نے اس بیانیہ کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا، اور ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے وہ دہشت گردی کی طرف اس کو، فرقہ واریت کی طرف اس کو لے کے جانا چاہتے ہیں۔ اعظم چودھری صاحب، بہت بہت شکریہ اس سوال کے لیے۔ دہشت گردی کا تو ایک ہی بیانیہ ہے، دہشت پھیلانا، وہ اس میں شیعہ کی مسجد ہو یا سنی کی ہو یا کوئی اور جگہ ہو، دکان ہو۔ میرا سوال یہ ہے کہ اس کی ذمہ داری کس کی بنتی ہے؟ کیا کسی وزیر صاحب کا یہ بیان دے دینا کہ یہ داعش نے کرایا ہے، اس میں بی ایل اے ہے، اس میں فلاں ہے، یہ کہہ کے ان کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے؟ یہ بالکل انہوں نے ہمیں قیمتی معلومات پہنچا دیں اور اس کے بعد وہ فارغ ہو گئے اس معاملے سے۔ ہم نے یہ سوال پوچھنا کس سے ہے؟ اس کے لیے اکاؤنٹیبل کون ہے؟ جب افغانستان کا معاملہ ہوا تھا، ہمارے شہید ہوئے تھے جوان، اور جنرل احمد شریف صاحب نے، ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک پریس کانفرنس کی تھی، انہوں نے یاد دلایا تھا کہ 20 نکاتی ایک نیشنل ایکشن پلان تھا جس پہ کبھی کوئی عمل نہیں ہوا۔ کوئی اکا دکا اس کی چیزیں بس کام چلانے کے لیے وہ کر کے دکھا دیا، وہ کوئی معاملات آگے بڑھے ہی نہیں۔ اس کے اوپر بات آتی ہے تو مطلب ادھر ادھر کی باتیں کرنی شروع کر دیتے ہیں کہ وہ رجسٹریشن وہ کب ہوگا؟ 10 سال ہو گئے اس بات کو۔ تو پوچھنا کس سے ہے؟ یہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ کہہ دینا کہ جی یہ فلاں نے کیا تھا، اور جیسے ابھی بریگیڈیئر صاحب نے فرمایا کہ یہ اس کے اندر جو لوپ ہولز تھے، تو لوپ ہولز کا ذمہ دار کون ہے؟ کسی کو تو سامنے لائے نا جی۔ جب ہم حکومت کے پاس جائیں گے، وہ تو صاف اب کہتے ہیں ان کے وزیر کہ یہ ہائیبریڈ سسٹم ہے، ہم ڈیسیژنز نہیں لیتے، ہمارے ہاتھ میں تو کچھ ہے نہیں۔ تو بتائیے کس سے پوچھیں جا کے یہ بات آپ کی بالکل درست ہے۔ معمولی واقعہ ہے۔ انڈیا میں 26 لوگ مرے پہلگام میں، انہوں نے ہم پہ اٹیک کر دیا۔ ہمارے ہاں لوگوں کی جان قیمتی نہیں ہے کیا؟ اس کے لیے کوئی فیصلہ کر کے، کوئی پلان بنا کے ہمیں بتائیں کہ یہ ہماری پالیسی ہے، یہ ہماری ریڈ لائن ہے، اس کے بعد ہم یہ ایکشن لیں گے۔ آپ نے اگر ملٹری ایکشن کرنا ہے، کوئی فورس یوز کرنی ہے دہشت گردوں کے خلاف، آپ بالکل کیجئے، پوری قوم آپ کے سامنے کھڑی ہوئی ہے، بٹ ونس اینڈ فار آل اس معاملے کو سیٹل کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان رجسٹرڈ لوگ اس ملک میں دندناتے پھرتے ہیں، یہ کب رجسٹریشن ہوگی؟ کتنا مشکل کام ہے یہ، کتنا وقت چاہیے؟ 10 سال تو ہو گئے۔ مدرسوں کی رجسٹریشن آپ کو ایک جماعت ہاتھ نہیں لگانے دیتی مدرسوں کے معاملے پہ، آپ وہاں پہ پھر بیک فٹ پہ چلے جاتے ہیں۔ ہر پارٹی کے اپنے مسائل ہیں۔ یہ ہم پالیٹکس کر لیں کہ اپنے لوگوں کی جان ہماری قیمتی ہے، یہ فیصلہ تو کریں نا، ایک چیز کا فیصلہ کر لیں۔ ڈاکٹر صاحب بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے۔ اس ملک کی یہ لوگوں کی پولیٹیکل انٹرسٹ زیادہ اہم، بہت کوئی فیصلہ کر کے بتائیں نا کہ ویلڈ پوائنٹ ڈاکٹر صاحب آپ نے ریز کیا ہے کہ اس میں کچھ ذمہ داری کس پہ فکس کرنی ہے، کون اس کا جواب دیا۔ دیکھیں بریگیڈیئر صاحب انڈیا کا حوالہ دیا ڈاکٹر صاحب نے کہ وہاں پہ پہلگام کے واقعے پہ انہوں نے جنگ چھیڑ دی، ہمارے اوپر جنگ مسلط کر دی۔ ہم بار بار کہتے ہیں کہ یہ فطرت الخوارج ہے، اور ہم جب یہ کلیم کرتے ہیں کہ اس میں ہندوستان ملوث ہے یا باقی قوتیں ملوث ہیں، تو بلا مبالغہ ہمارے پاس ثبوت بھی ہوں گے۔ ہم کیوں نہیں دنیا کے سامنے وہ ثبوت رکھتے اور ان کو ایکسپوز کرتے؟ جی بریگیڈ صاحب۔ جی میرا خیال ہے کہ پاکستان نے ثبوت دیے ہیں، دنیا کو بھی ثبوت دنیا کے سامنے رکھے ہیں، جس کے اندر انڈیا کی انوالومنٹ جو ہے، اور اس کے علاوہ افغانستان کی انوالومنٹ جو ہے، اس کے بالکل ثبوت دیے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یو این کے اندر یو این سیکرٹری جنرل نے بھی یہ بات کی ہے کہ جو پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے اس میں افغانستان انوالوڈ ہے،
اور جب افغانستان کی انوالومنٹ کا ہوتا ہے تو افغانستان کے اندر جو انڈین اس وقت انٹیلیجنس کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کولیبوریٹ کر رہے ہیں ان کے ساتھ، وہ سارا کچھ ہائی لائٹ ہوتا ہے. اور اب دیکھیے ہم نے بلوچستان کے سلسلے میں کلبھوشن یادو کو اریسٹ کیا. پوری دنیا کو پتا ہے کہ یہاں پہ جو ٹیررزم ہو رہا ہے اس کے اندر انڈیا ڈیفینیٹلی انوالوڈ ہے. اور پہلگام کا بھی جو واقعہ ہوا، پہلگام کے واقعے کے بعد آپ دیکھیے کہ دنیا میں کسی نے حمایت نہیں کی ہے انڈیا کی، یا انڈیا کا جو پوائنٹ آف ویو تھا وہ دنیا نے ایکسیپٹ نہیں کیا اس کو. تاکہ جب ایس سی او کی جوائنٹ اسٹیٹمنٹ بھی آئی ہے اس کے اندر بھی آپ دیکھیے کہ مطلب ایز سچ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا انڈیا کے پوائنٹ آف ویو کو. تو اس میں میں یہ بھی کہوں گا کہ دیکھیں یہ جو ٹیررزم ہے، جو تخریب کاری ہے، یہ اس کے جو ثبوت ہیں وہ اکٹھے کرنے میں پاکستان نے کافی محنت کی ہے، پاکستان کی ایجنسیز نے محنت کی ہے، اور دے ہیو بین ایبل ٹو ٹریس آؤٹ اینڈ گیٹ لاٹ آف پروفز. اور وہ پروف جو ہے وہ ہم نے افغانستان کی گورنمنٹ کو بھی دیے ہیں. جب انہوں نے ڈینائی کیا جی یہاں سے کوئی آپریٹ نہیں کر رہا تو ان کو بھی ثبوت دیے ہیں. اور جو انٹرلاکیوٹر تھے ہمارے اور افغانستان کے معاملات کے درمیان میں جو میڈیٹ کر رہے تھے ان کو بھی پاکستان نے ثبوت دیے. اور یہ سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود دیکھیں افغانستان کے اندر کوئی اس وقت ایسی گورنمنٹ نہیں ہے جو کہ جو کوئی الیکٹڈ گورنمنٹ ہو جو لوگوں کی ول کو ریپریزنٹ کرے. وہاں پہ گروپ ہے جس نے قبضہ کر لیا ہے، اور وہ گروپ جو ہے وہ اپنے انٹرسٹ کے مطابق آپریٹ کر رہا ہے. وہ افغانستان کے ایز اے کنٹری انٹرسٹ کے مطابق آپریٹ نہیں کر رہا. جی ٹھیک ہو گیا. اس لیے وہاں پہ افغانستان سے صرف پاکستان کو پرابلم نہیں ہے، باقیوں کو بھی پرابلم ہے. تو باقی بھی جو ملک ہیں افغانستان ڈاکٹر میں بریگیڈ صاحب، ڈاکٹر صاحب یہ بار بار ہم کہتے ہیں افغانستان ملوث ہے، اور افغانستان کا کیونکہ ہمارے ساتھ بارڈر لگتا ہے، ہمارا کیا بارڈر مینجمنٹ سسٹم کے اندر کوئی خرابی ہے؟ ہم اپنا مینجمنٹ سسٹم بہتر کر لیں تو کیا افغانستان کی دار اندازی ہم روک پائیں گے؟ جی اس پہ تو میں تبصرہ نہیں کر سکتا کہ ہمارا بارڈر مینجمنٹ کمزور ہے. ہمارا بارڈر مینجمنٹ بالکل ٹھیک ہے. فوج وہاں پہ دیکھیے 2600 کلومیٹر کا بارڈر ہے. کتنی فوج لگا دیں وہاں پہ؟ کتنے مطلب ہر 200 میٹر پہ چوکی بنے؟ یہ امپاسبل ہے. پورس بارڈر اسی لیے کہتے ہیں وہاں پہ آمد و رفت روکی نہیں جا سکتی. وہاں پہ جو اس وقت چاہے وہ جیسی بھی گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ انگیج ہونا ضروری ہے، تاکہ دیکھیے جب تک ان کے سٹیکس آپ کے ملک کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہوں گے وہ آپ کی بات کیوں سنیں گے؟ دو طریقے سے سن سکتے ہیں وہ آپ کی بات، یا تو ان کے کوئی انٹرسٹ آپ کے ساتھ ہوں، یا آپ ان کے اوپر اتنا پولیٹیکلی ملیٹریلی حاوی ہو جائیں کہ وہ ہل نہ سکے. یہ تو بڑی بڑی طاقتوں نے کر کے دیکھ لیا، وہاں پہ یہ چیز کام نہیں آتی. تو اس کا مطلب ہے دوسرا طریقہ استعمال کرنا پڑے گا. ان کے ساتھ پولیٹیکلی انگیج ہو کے ان کا کوئی انٹرسٹ آپ کے ساتھ جڑا ہوگا تو پھر کوئی آپ ان کے ساتھ جا کے آگے بات بڑھا سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. یہ وہی طالبان ہیں جن کی گورنمنٹ جب آئی تھی امریکیوں کے جانے کے بعد تو یہاں خوشی کے شادیانے بجے تھے. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد آتے ہیں اور دوسرے ٹاپکس کے اوپر بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. ابھی ہم بات کر رہے تھے اسلام آباد میں ہونے والی دہشت گردی کے حوالے سے. اب بات کریں گے پی ٹی آئی کے پروٹیسٹ پہ جو 8 فروری کی انتخابات کی مناسبت سے پی ٹی آئی نے اناؤنس کر رکھا ہے اور پورے ملک کے اندر پہیہ جام کال کی ہڑتال کی کال دے رکھی ہے. اب یہ ہڑتال کس حد تک کامیاب ہوتی ہے اس کے حوالے سے ہمارے ساتھ پی ٹی آئی کی رہنما نصرت واحد صاحبہ موجود ہیں. نصرت صاحبہ آپ نے پی ٹی آئی نے ایک کال دے رکھی ہے 8 فروری کے حوالے سے ملک گیر. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کی کال جو ہے ملک گیر پہیہ جام کرنے میں آپ کامیاب ہو پائیں گے؟ بہت شکریہ اپنے پروگرام میں مجھے انوائٹ کرنے کا. دیکھیں جو اس وقت امپورٹنٹ چیز ہے وہ جو یہ دھماکہ اسلام آباد کا ہوا ہے اس نے بہت پوری زندگی اٹھا کے پلٹ کر کے رکھ دی ہے پاکستان کی. کہ آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے کیپٹل کے ہارٹ میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور اس کو اگنور کر کے آپ پتنگ بازی کر رہے ہیں، آپ اگنور کر کے اپنی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں اور پھر اپنی ویڈیوز جاری کر رہے ہیں کہ ہم
یہ سارے کام کر رہے ہیں اور ہم بہت خوش ہیں. تو لیکن جہاں تک ہماری بات ہے، دیکھیں ہم لوگوں نے کبھی زندگی میں ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کبھی کوئی اس طرح کی چیز کو پسند کیا ہو. تو اب جب ہماری ہڑتال کی کال آج سے نہیں ہے، بہت پہلے سے دی گئی ہے، اور وہ پہیہ جام ہڑتال ہے. کوئی ہم جلوس کی صورت میں نہیں نکل رہے، کچھ اور اس طرح کی چیزیں نہیں کر رہے. رات کو ہے کہ مشل بردار جلوس نکلے گا. ابھی دن کو کچھ بھی اس طرح کا نہیں ہوگا. ہمارا صرف یہ ہے کہ جی جو جہاں پہ ہے وہیں پہ رہے. بس دکانیں بند کر دو، جو گاڑیاں ہیں وہ بند کر دو، کوئی کسی قسم کا کاروبار نہ ہو. پہیہ جام ہڑتال جو پہیہ جام ہڑتال ہوتی ہے وہ اس طرح کی ہم نے ایک کال دی ہوئی ہے، اور جس میں انشاءاللہ کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہوگی. لیکن عالیہ حمزہ صاحبہ نے ابھی جو میسج دیا ہے لاسٹ، اس میں تو انہوں نے کہا ہے کہ لوگ نکلے دن میں بھی پرامن طور پر. اچھا، میں نے عالیہ حمزہ کا نہیں کوئی میسج سنا، لیکن جو ایکچولی جو ہمارے جی ایس صاحب ہیں انہوں نے جو بات کی تھی وہ انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہم اس کو پہیہ جام ہڑتال کو پہیہ جام ہڑتال کی صورت میں ہی رکھیں گے. سارے لوگ نکلیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ پہیہ جام ہڑتال نہیں ہے، گاڑیاں چل رہی ہیں. اچھا، میرا آپ سے یہ سوال تھا کہ کیا اس کو آپ کامیاب کر لیں گے یا صرف کے پی تک محدود رہے گی آپ کی یہ ہڑتال؟ نہیں، انشاءاللہ کامیاب ہوگا، بالکل کامیاب ہوگا. اچھا، دوسرا اس میں یہ بتائیے گا کہ مولانا فضل الرحمان کیا انہوں نے آمادگی ظاہر کی ہے آپ کے ساتھ ہڑتال کے اندر؟ جی، آج ہی آپ نے دیکھی ان کی پریس کانفرنس، وہ کھڑے ہوئے تھے چکدئی کے ساتھ، اور باقی لوگ بھی تھے، ہمارے اسپیکر صاحب بھی تھے. تو ان سب کی موجودگی میں جنید بھی کھڑے ہوئے پیچھے، تو ان سب کی موجودگی میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہوگی، پہیہ جام ہڑتال ہوگی اور میں اس کا ساتھ دوں گا. جی، ٹھیک ہو گیا. بہت بڑی بات ہے یہ. ڈاکٹر حسن صاحب، پی ٹی آئی نے پروٹیسٹ کی کال دے رکھی ہے. پنجاب کے اندر یہاں پہ بسنت کا جشن منایا جا رہا ہے، جبکہ اسلام آباد بھی لہو لہان ہے، بلوچستان بھی لہو لہان ہے. آپ کا کیا خیال ہے اس صورتحال کے اندر؟ کیا قومی یکجہتی کر کے کوئی متفقہ لاہ عمل طے کرنے کی ضرورت ہے، یا ہڑتال اور جشن یہ ہونے چاہیے؟ دیکھیے، کل جو بسنت والا معاملہ تھا، بسنت کو انہوں نے 8 گھنٹے لیے، 7 گھنٹے لیے یہ فیصلہ کرنے میں کہ بسنت کی تقریبات کو سرکاری طور پہ منسوخ کریں. لوگوں کو اپیل کرنی چاہیے تھی فوراً کے اس سارے معاملے کو رہنے دیں. ایک بہت بڑا سانحہ ہے جو ہمارے ملک میں ہوا ہے، کہیں پہ بھی ہوتا ہے، اسلام آباد میں ہوتا، کوئٹہ میں ہوا تھا، اس کے بعد بھی یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. ایک نیشنل لیول کا میٹر ہے، کوئی اس کے اندر کوئی سالیڈیرٹی، کوئی اپنی کوئی جذبات کا اظہار کسی معاملے میں آپ نے 7 گھنٹے لیا یہ اناؤنس کرنے میں، اس لیے کہ یا آپ کسی کی کال کا ویٹ کر رہے تھے، یا آپ نے دیکھا کہ اب پبلک پریشر آ رہا ہے. کیونکہ ہم نے تو اب اس بارے میں کل بات کی تھی، کل شام کو ایک پروگرام میں، کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد یہ پھر اناؤنسمنٹ ہوئی. بارے چلے، مہربانی کی کہ کر ہی دی اناؤنسمنٹ، نہ کرتے تو ہم کیا کر لیتے. لیکن وہ بھی سرکاری تقریب تک محدود رہا ہے. بسنت ویسے تو ساری تقریبات چل رہی ہیں، صرف ایک سرکاری تقریب چل رہی ہیں. انہیں کال آف کرنا چاہیے تھا، لوگوں کو کہنا چاہیے تھا کہ اس کو بند کر دیں. ایک گورنمنٹ نے اجازت دی ہے نا، تو گورنمنٹ کو بتانا، لوگوں سے کو کہنا چاہیے تھا کہ یہ ساری ایکٹیویٹی کال آف کر دیں. آپ کیسے دل کے لوگ ہیں کہ جہاں پہ جس ملک میں ایسا سانحہ ہوا ہے وہاں پہ آپ خوشی منا رہے ہیں، فیسٹیول منا رہے ہیں. اتنی آپ کو بسنت کا شوق، آپ کوئی انسانیت کا کوئی جذبہ نہیں ہے، وہ بھی سردیوں میں. But it was very sad اور it is very sad. میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں جو لوگ بسنت منا رہے ہیں اس ماحول میں. بالکل، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن میں پی ٹی آئی کی جو ہڑتال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس ہڑتال سے زیادہ ضروری تھا کہ پی ٹی آئی بھی اس وقت دہشت گردی کے حوالے سے کوئی ایسا ایک پلان دیتی، کوئی ایسا لاہ عمل دیتی جو قابل عمل ہوتا اور اس پہ حکومت غور کرنے پر مجبور ہوتی. اس کے حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ آپ درست فرما رہے ہیں. یہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کم از کم اپنا چلیں. ان کا ایک سٹانس ہے الیکشنز کے حوالے سے، اس کے اوپر ضرور پروٹیسٹ کریں، ان کا رائٹ ہے. لیکن یہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا نہیں نکلے گا یہ ہمارا مسئلہ بھی نہیں ہے. بالکل، وہ یہ جانور کا کام جانے. نصرت بھائی صاحب، جو نیشنل ایشوز ہیں اعظم صاحب، اس کے اوپر انہیں ایک اپنی پارٹی کا ایک موقف سامنے رکھنا چاہیے کہ یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ کیسے چلے آگے. کوئی اسمبلی کے اندر اس بارے میں بحث، کوئی اپنی کنٹریبیوشن
نیشنل ایشوز کے اوپر ضرور ہمارے سامنے لے کے آئیں. ہم وہ دیکھنا چاہیں گے کہ ان کی پارٹی ان معاملات کو کیسے دیکھتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. نصرت واحد صاحبہ، جب پی ٹی آئی کے دھرنے چل رہے تھے اسلام آباد کے اندر، تو پشاور کے اندر اے پی ایس کا ایک افسوسناک واقعہ دہشت گردی کا پیش آیا، جہاں پہ عمران خان صاحب نے اپنے دھرنے کال آف کیے تھے. آج پھر پی ٹی آئی ایک پروٹیسٹ میں کال دے چکی ہے اور 2 واقعات ہو چکے ہیں، ایک بلوچستان کے اندر دہشت گردی کا، دوسرا اسلام آباد کے اندر. کیا اس پہ پی ٹی آئی نے غور نہیں کیا کہ ان واقعات کے بعد اس کو پروٹیسٹ کو کسی اور طریقے سے وہ ریکارڈ کروایا جائے، کوئی دہشت گردی میں باہمی ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کیا جائے؟ دیکھیں، ایک تو جو ہمارا اصلی لیڈر ہے وہ جیل کے اندر ہے اور اس سے کوئی کمیونیکیشن نہیں ہے. وہ جو بات کرتے ہیں، وہ جو دل رکھتے ہیں، وہ جو ہمدردی ان کے اندر ہے، جو امپیتھیٹک ہارٹ ہے، وہ کبھی بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ کسی قسم کا پروٹیسٹ کیا جائے یا کچھ کیا جائے. جن دنوں بات ہوئی تھی سوری، اس وقت اس چیز کا کبھی کسی کو شائبہ تک نہیں تھا. اس کے بعد ان کے ساتھ کمیونیکیشن ختم ہو گئی. اب جو لوگ باہر ہیں ان کے پاس ڈیسیژن پاور تو نہیں ہے. لوگ کوئی اس طرح کی چیز نہیں کر سکتے کہ ہاں یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. اگر خان صاحب ہوتے تو ڈیفینیٹلی اس کا ڈفرینٹ چیزیں ہوتی. اور آپ نے دیکھا تھا اس وقت کتنے 130 دن سے زیادہ کا دھرنا تھا اور انہوں نے فوراً ختم کیا. نصرت صاحبہ کی بہرحال طبیعت تھوڑی سی خراب ہے، تو ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. ڈاکٹر حسن صاحب، دیکھیں، پروٹیسٹ کرنا ہر پارٹی کا ایک حق ہے، اس کو آئین اس کا حق دیتا ہے، لیکن جو ملکی حالات ہے اس کو اگر مد نظر رکھتے ہوئے فیصلے کیے جائیں تو شاید میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا بہتری اس میں آ جائے. اچھا، اب یہ جو پہیہ جام ہڑتال ہے، اس میں باقی ملک کے ساتھ ساتھ پشاور کا اپنا بھی نظام زندگی ضرور متاثر ہوگا. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ ہڑتال زیادہ ضروری ہے؟ دے رہی ہیں ایسی کال اعظم صاحب والنٹری کال ہے، کوئی زبردستی. ہم نے تو یہاں پہ یہ بھی دیکھا کہ جماعت اسلامی والے تو جا کے لاٹھی بردار جلوس لے جا کے زبردستی دکانیں بند کراتے تھے. وہ دور بھی تو ہم نے دیکھے ہیں نا. جی دیکھیں، ایم کیو ایم کا بھی دیکھا ہے. بہت سی پارٹیوں کو دیکھا ہے کہ ان کے لاٹھی بردار جلوس جا کے سڑکوں کو بند کرتے تھے. تو وہ بھی انہی شہروں میں ہوتا رہا سب کچھ. یونیورسٹیاں بند کراتے تھے، کالج بند کراتے تھے. یہ ان کی ایک ہسٹری ہے نا، ہم سب نے ہم جانتے ہیں یہ ہسٹری. تو یہ اگر والنٹری کال دی گئی ہے، لوگ اپنی مرضی سے بند کرتے ہیں تو بھلے کرتے ہیں، زبردستی نہ. یہ بات ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ لایا عمل مشترکہ لایا عمل کا تو ابھی تذکرہ کیا ہے. 20 نکاتی ایکشن پلان میں نے تو نہیں بنایا تھا نا، ان پارٹیز نے بنایا تھا. اس کا تو کچھ کر لیں، پھر اگلا بنا لیں گے. پہلا والا پلان تو اس کے اوپر تو کوئی کارروائی ہوئی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اگلا کون سا بنانا ہے؟ بیٹھ کے نیا بنا لیں، ایک دفعہ پھر پہیہ ایجاد کر کے دیکھ لیں کیسے چلتا ہے. ٹھیک ہے. نصرت صاحبہ، یہ ہڑتال کے حوالے سے، پروٹیسٹ کے حوالے سے، کیا گورنمنٹ کی طرف سے آپ کے پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی رابطہ کیا گیا یا تحریک تحفظ آئین پاکستان کے حوالے سے کوئی اس پہ بات کرنے کی کوشش کی گئی ہے گورنمنٹ کی جانب سے؟ دیکھیں، بات کرنے کا تو مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ ہمارے کارکنوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے. کراچی جیسی جگہ پہ 300 سے زیادہ انہوں نے کارکن گرفتار کر لیے. اچھا. لوگوں کے گھروں پہ رات کو جی بالکل جا کے یہ جس طرح ان کے گھر پہ دھاوا بولتے ہیں اور چیزیں توڑتے ہیں، جس طرح پنجاب میں ہو رہا تھا، بالکل اسی طرح یہاں پہ بھی ان لوگوں نے شروع کر دیا ہے. وہ بہت ہی الارمنگ چیز ہے. جب بچوں کو جس طرح پکڑ کے لے کے جاتے ہیں مارتے ہوئے، تو اس سے بہت خوف ہو جاتا ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی ڈیمیج ایسا نہ ہو جائے، ہاتھ ٹوٹ جائے، پاؤں ٹوٹ جائے، کچھ اور ہو جائے. تو وہ اس کی فکر نہیں ہوتی. پولیس والوں کے ہاتھ میں جب ڈنڈا ہوتا ہے تو یہ اس طرح مارتے ہیں جیسے کسی لکڑی کو مار رہے ہیں. یعنی کسی کو فرق ہی نہیں پڑے گا کہ آپ کیا کر رہے ہیں کسی کے ساتھ. کوئی یہ کرمنلز تو نہیں ہے نا. اب جس طرح یہاں پہ جو سہیل آفریدی صاحب آئے تھے اس دن پہلے حکومت نے اجازت دی تھی کہ آپ لوگ آ جائیں. اس کے بعد انہوں نے پولیس والے چھوڑ دیا اور انہوں نے جو مارنا شروع کیا تو اس پہ ایک بچے نے کہا آپ نے اجازت دی تھی تو ہم لوگ آئے نا، اب گرفتار کیوں کر رہے ہیں، آپ کیوں ڈال رہے ہیں گاڑیوں میں. وہ پتہ نہیں پولیس والا بہت اچھا تھا، اس نے کمر پہ ہاتھ پھیرا اور اتار دیا. اس نے کہا ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. لیکن اتنے بچوں کو مارا ہے. میرے ساتھ اپنی ٹیم کے بچے تھے، ان کے پاؤں پہ اتنی زور سے مارا ہے کہ پورے میرے خیال 1.5-2 ہفتے اس بچے کا درد ختم نہیں ہو رہا تھا. تو یہ انسان تو یہ بھی ہے، ان کی بھی فیملیز ہیں، ان کے بھی بچے ہیں. یہ اس طرح کیسے اتنے کروئل ہو جاتے ہیں کہ یہ اس طرح پکڑ کے لے کے جاتے ہیں جیسے باقاعدگی سے کوئی مجرم ہے.
पी टी आई में होना सबसे बड़ा जुर्म हो गया है। हुकूमत का तो जाहिर आपको पता ही है, डुअल इनके किरदार चल रहा है, ऊपर से कुछ होते हैं, पीछे से कुछ होते हैं, ये बातचीत पे राजी, फला पे राजी, फला पे राजी, सिर्फ ये कल की तारीख से डरे हुए हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। जैसे ही वो दिन गुजरेगा और खुदा ना खासा थोड़ा सा कोई वो हुआ, इनको नजर आया कि लूज है वो चीज, पीटीआई वाले उस तरह नहीं कर रहे जिस तरह उनको करना चाहिए, तो ये आप फिर देखें क्या करते हैं ये। ठीक है। सिर्फ बातें हैं। हाँ डॉक्टर साहब। आज भी देखिए ना जी जी जी, आप करें बात, नुसरत साहब करें बात। जी, मैं आपको कह रही थी तारक साहब जो कर आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी क्या थी, उसमें उन्होंने कह दिया कि जी पीटीआई वाले ये सारे धमाके कर रहे हैं, उसके बाद मुस्कुरा रहे हैं, बाकायदगी से मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो झूठ बोल रहे हैं। पीटीआई वाले इस तरह के काम कभी कर ही नहीं सकते, वो खुद मर जाएंगे लेकिन इस तरह की हरकत नहीं करेंगे। डॉक्टर साहब, ये अभी इन्होंने जो बात की है ना तारड़ साहब वाली, वो वाकई एक बड़ा अजीब सा उनका बयान है कि एक सियासी जमात को वो दहशतगर्दी का साथी करार देना। अब पाकिस्तान के अंदर पहले बहुत सारे सियासी मसाइल हैं और कहते हैं कि जब तक ये सियासी मसाइल हल नहीं होंगे पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ पाएगा, लेकिन दूसरी जानब अब हुकूमत जो वज़रा है उनका रवैया देखते हैं तो वो मसाइल हल करने की बजाय मज़ीद उसको हवा दे रहे हैं। क्या किसी सियासी जमात को दहशतगर्दी का साथी करार देना ये दुरुस्त अमल है? दूसरी बात यह है कि दूसरी बात यह है डॉक्टर साहब, मुनासिब नहीं है डॉक्टर साहब किसी दूसरी बात यह है कि सियासी कारकुन चाहे वो किसी भी जमात का हो, मैं समझता हूँ कि वो पाकिस्तान का एक सरमाया है, लेकिन इस वक्त बाकी जो हुकूमत अपोजिशन पीटीआई और बाकी अपोजिशन जमातों के लिए जो रवैया उन्होंने रवा रखा हुआ है, क्या ये जमहूरी और सियासी जमात को ये रवा खाता है? मैंने ये आपने इनका वजीर का नाम दिया, मैं इनके ना बयान सुनता हूँ ना पढ़ता हूँ, इनकी कोई अहमियत ही नहीं है इन बातों की। लेकिन ये जो रवैया है ना जिसका आप तस्करा फरमा रहे हैं, इसका मतलब है कि अब इस मुल्क में पॉलिटिकल एक्टिविटी आने वाले बहुत सालों में ये आखिरी दिनों में हो रही है। इसके बाद पॉलिटिक्स का चैप्टर क्लोज होने वाला है। जब आपने पॉलिटिक्स के अंदर ये यहाँ तक ले आए हैं बात को, तो फिर आप खुद कैसे पॉलिटिक्स करेंगे? वैसे ये खुद पॉलिटिक्स करते भी नहीं है। वी नो कि ये आवाम को जवाब दे तो है नहीं, सो इनके कोई स्टेक्स ही नहीं है कि जाके कि इन्होंने जहां जवाब देना है वहां पे दे लेंगे। आज ये है कि इस किस्म के बयानात देके आप पॉलिटिक्स को बहुत महदूद करते चले जा रहे हैं। पॉलिटिक्स श्रिंक हो जाएगी, हो चुकी है ऑलरेडी, काफी श्रिंक हो गई है, इसकी स्पेस ही खत्म हो गई है पॉलिटिक्स की। अब आप कैसे पॉलिटिक्स कर सकते हैं? बिल्कुल आपके खिलाफ कुछ भी हो सकता है। अगर गवर्नमेंट ने यही तरीका रखा है तो फिर इन्हें ये भी सोचना चाहिए कि ये एक दिन ये खुद भी नहीं होंगे इस जगह पे, फिर ये खुद कैसे पॉलिटिक्स करें? दुरुस्त बात है। हमने पाकिस्तान के अंदर सियासी हालात को बड़ी तेज़ी से तब्दील होते हुए देखा है, और जो पार्टियां इक़्तिदार में होती हैं उनको फिर ज़वाल में भी देखा है, उनकी गिरफ्तारियां भी देखी हैं, और ये टाइम बदलते देर नहीं लगती। और सियासतदानों को बाकी सियासी पार्टियों के लिए एक थोड़ा सा स्पेस रखनी चाहिए, उनके लिए कोई अच्छे जज्बात रखने चाहिए। इस तरह सियासत के अंदर मुनाफरत को हवा नहीं देनी चाहिए। दुरुस्त बात है। अभी वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बांग्लादेश के अंदर इंतखाबात होने जा रहे हैं, और इस हवाले से हमें बांग्लादेश से एक जर्नलिस्ट हैं जिनका नाम है ज़िक्रिया पलाश, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। हम वेलकम करते हैं जनाब ज़िक्रिया पलाश साहब को। उसके साथ साथ डॉक्टर हसन ज़फ़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बांग्लादेश के इंतखाबात के हवाले से कौन सी पार्टी का पलड़ा भारी है और कौन कौन से इस वक्त वहाँ पे ऐसे अवामल है जो इलेक्शन पर असरअंदाज हो सकते हैं, इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। वेलकम ज़िक्रिया पलाश। मुझे बताइए कि इस वक्त बांग्लादेश के अंदर कैसा माहौल है इंतखाबात का, क्योंकि बांग्लादेश ने एक बड़ा मुश्किल वक्त देखा है पिछले दिनों। हसीना वाजिद जब मुल्क छोड़ के चली गई तो उसके बाद अब क्योंकि वहाँ पे इंतखाबात हो रहे हैं, कौन सी पार्टी आपको इस वक्त ज़्यादा ज़ोर में या जिसका पलड़ा भारी आपको नज़र आता हो, तो क्या माहौल है इंतखाबात का? ओके, सो बढ़िया, मुबारकबाद मैं रखूँगा ये आपका टीवी पर, क्योंकि मेरा बयान पाकिस्तान में ज़्यादा लोगों के पास पहुँचने के लिए आप कोशिश करते हैं। सो
Thank you for bringing me here. And आप जो सवाल यहाँ पे रखा, उसके उसके जवाब में मैं बोलूँगा, जो बांग्लादेश में हसीना के बाद जो सिचुएशन चल रहा है, उसमें एक इवोल्यूशन हो रहा है, and the country is moving towards an election. And अब पिछले तीन बार में जो बीएनपी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी गवर्नमेंट में था, वो पार्टी अब कंपटीशन करते हैं, और जमात इस्लामी भी कंपटीशन में मौजूद है. सो ये बीएनपी और जमात इस्लामी में ज़्यादा कंपटीशन हो रहा है. पिछले दो तीन दिन में दो आई थिंक दो तीन सर्वे रिजल्ट रिलीज हुआ. उसमें हम लोग देखा कि हेवी कंपटीशन आ रहा है इलेक्शन में. ये बढ़िया इंटरेस्टिंग फैक्ट है, क्योंकि बांग्लादेश में आफ्टर जुलाई के Zakaria, you can speak in English. Oh, great. Thank you for giving me this comfort. So after July, so many people have aspired to see a new Bangladesh, see a new wave of democracy in Bangladesh, where people are participating in the election after 17 years. Because in last 17 years, we have seen people were not getting chance to cast their votes. So now people are very willing to participate in the election and cast their votes for their to elect their leaders. And both party and there are two major parties. There are other parties also participating in the elections, and these elections is definitely we are getting a strong hint of very competitive election. Okay. Where प्लीज. अच्छा, मुझे ज़करिया ये बताइए, क्या अवामी लीग के ख़िलाफ़ कोई इस वक्त लोगों के अंदर कोई हेट वहाँ पे है, कोई नफ़रत है? क्योंकि अवामी लीग ने बहुत सारे लोगों को वहाँ पे गिरफ़्तार किया, बहुत सारे लोगों को फांसियाँ दी गई, सज़ा दी गई, और जहाँ तक मेरे इल्म में है, आप भी गिरफ़्तार हुए थे अवामी लीग के दौर में. नो, मैं गिरफ़्तार नहीं हुआ. लेकिन I'm sorry, वो सलाहुद्दीन थे जो गिरफ्तार हुए थे. I'm sorry. Yes. Yeah. So in that time, Awami League has actually created an authoritarian regime, and also it ran almost like a fascist way, and they have taken so many people into the bar, behind the bar, and also there were enforced disappearance, there were unlawful killings of the people. So that definitely has a strong consequences that now Awami League is facing. So there is a massive there is a huge consensus among the political parties, and also among the general people who have significantly given consent to ban Awami League and to stop Awami League from doing politics in recent times. And therefore, in the coming election, Awami League is not in the competition. So they are not contesting in the election. And interestingly, a couple of days ago, I have I have published a survey report, and which has published where I have announced, and I have got the data that after the survey, among the 11,000 people, we have seen that people who have voted previously for Awami League, they are now opting other parties for voting. So Awami League's votes
Awami League's own vote bank has been now distributed to other parties, and Awami League is now going to be dissolved or abandoned in Bangladeshi politics. ओके ओके ज़करिया, हमारे साथ डॉक्टर हसन ज़फ़र हैं जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के एक्सपर्टीज़ हैं उनकी। डॉक्टर साहब, बांग्लादेश के इंतखाबात में इंडिया बहुत ज़्यादा एक मैं समझता हूँ इस खित्ते के अंदर स्टेक होल्डर है, जो इंडिया ने वहाँ पे डोमिनेट किया और इतने साल तक वहाँ पे हसीना वाजद की सूरत में, बल्कि इंडिया बराह रास्त ही एक बरसरे इक़्तिदार रहा। अब क्योंकि वहाँ पे हालात चेंज हुए हैं, आप क्या समझते हैं कि इंडिया इसको स्मूथ प्रोसेस के तौर पर एक्सेप्ट करेगा? ये इंडिया के लिए कहना बहुत मुश्किल है। इंडिया की इस वक्त इंटरनल सिचुएशन जैसी वहाँ पे गुफ्तगू हो रही है, जैसी लैंग्वेज यूज हो रही है इंडिया में इस वक्त मुसलमानों के लिए, एक जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी है, और वहाँ पे जो मॉडरेट हिंदूस हैं, हमारे जान पहचान के लोग भी हैं, वो बहुत परेशान हैं इस बात पे। अच्छा, कि उन्होंने किस किस्म का माहौल इंडिया में बनाया है, जिस किस्म की प्रोसिक्यूशन होती है, जिस किस्म की बैशिंग हो रही है। अगर कोई उसमें आवाज उठाता है तो उसे कहते हैं विक्टिम कार्ड प्ले कर रहा है। एक पूरा माहौल बना हुआ है, और इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी सिचुएशन। बांग्लादेश के साथ भी यही प्रॉब्लम है। बांग्लादेश इज unique in the sense, if Mr. Zakaria would second me on this, because they have a Hindu population in Bangladesh. 8%, Zakaria sahab? 8%, right? So उसकी वजह से बांग्लादेश के को थोड़ा सा leverage है because of the Hindu population, which we have very little. इसलिए बांग्लादेश के साथ कुछ एंगेजमेंट रखना इनकी मजबूरी है। अच्छा, और इतना वो बांग्लादेश के ऊपर ज्यादा चढ़ाई नहीं करेंगे, क्योंकि उसका बैकलैश फिर वहां पे उनको खतरा है कि उनकी हिंदू पॉपुलेशन पे ना आए। अच्छा डॉक्टर साहब, माजी के अंदर एक पॉइंट है, सुन लीजिएगा, ज़करिया साहब शायद इसको एक्सप्लेन करें हमारे लिए। वो ये कि जमात इस्लामी ने एक मैसेज दिया है कि हम इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात रखेंगे। तो इस पे जरा बताएं कि ये मैं क्या ज़करिया साहब से इस पे लेते हैं इंटेक। अच्छा, मुझे डॉक्टर साहब एक चीज़ और बताइएगा, इंडिया ने सार्क के अंदर बांग्लादेश को हमेशा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल किया है, माजी के अंदर हमने ये देखा। तो क्या फ्यूचर में वो इसको बांग्लादेश को प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल कर पाएगा पाकिस्तान के ख़िलाफ़? नहीं, नॉट एट ऑल। वो मेरा ख्याल है बहुत गुजर गया। अभी जो बांग्लादेश के कैरेक्टर्स के साथ हुआ है इंडिया में, और फिर उस पर पाकिस्तान ने सॉलिडारिटी की है, वी रिफ्यूज टू प्ले द इंडियंस, और मैं इस बात को अप्रिशिएट करता हूँ। जी बिल्कुल, कि ये हमें नहीं करना चाहिए था। ज़करिया से लेते हैं आपका जो बांग्लादेशी पीपल वेल, वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग विद द इंडियंस। ज़करिया से लेते हैं आपका जो सवाल था कि जमात इस्लामी के हवाले से। अच्छा ज़करिया, आपने बताया कि जमात इस्लामी भी इस इलेक्शन में आ रही है। अब जबकि हसीना वाजद के दौर में हमने देखा कि उनका जो सबसे स्ट्रॉन्ग उन्होंने नैरेटिव बनाया था वो यही था कि ये फंडामेंटलिस्ट जो मुसलमान हैं ये बांग्लादेश के लिए नुकसानदेह हैं, फंडामेंटलिस्ट मुस्लिम पार्टीज़। अब इस सूरत हाल के अंदर जब जमात इस्लामी इलेक्शन भी लड़ रही है और जमात इस्लामी ये भी कह रही है कि हम इंडिया के साथ अपने राब्ते या तल्लुकात ठीक करेंगे, क्या ये मुमकिन है जमात इस्लामी के लिए? आप समझ रहे हैं कि ये बेहतर होगा उसके लिए? और दूसरा, क्या BNP की भी यही पॉलिसी होगी? Interesting question. I think you have to very consciously look into the Bangladeshi demography and the geopolitical reality. Interesting in a sense that we have a Hindu population, and of course India is our largest and closest neighbor in terms of geographic proximity. So in that context, I definitely should point that no government in Bangladesh would ever think of functioning with a no relationship with India. Rather, we will definitely look into a mutually respectful relationship with our biggest neighbor. So this mutually respectful and interdependent relationship
is not a harmful point to take into. But the point is, often we have seen that previously there has been a particular regime who compromised the national interest for the sake of aligning with India's terms and directions. So that is what I think after the July Revolution, the future governments in Bangladesh will definitely again think through and will definitely revise. And therefore, we see a possibility that in Bangladesh, any government, whether it is a Jamaat Islami-led government or it is a BNP-led government, they will have to think of securing the national interest and ensuring a foreign policy that is always bring Bangladesh at the first priority. And interestingly, we see that BNP is making its tagline of the election campaign as the Bangladesh First. And of course, there are certain comments that they want a good relationship. This good relationship does not necessarily mean there will be a compromised relationship. Rather, there will be definitely a relationship made based on mutual respect and territorial integrity of each countries, definitely. And here from the Bangladeshi context, we must consider this. ज़करिया प्लाश, थैंक यू वेरी मच. हमारे पास टाइम ख़त्म हो गया. डॉक्टर हसन ज़फ़र साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया. अब देखते हैं बांग्लादेश के जो हालात हैं वो इलेक्शन किस तरह के होते हैं. क्या मुस्तकबिल के अंदर भारत वहाँ पे उसी तरह डोमिनेट कर पाएगा या वहाँ की आवाम अपना फ़ैसला ख़ुद करेगी. जिस तरह अभी ज़करिया कह रहे थे कि एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ रिलेशंस होने चाहिए, डोमिनेंस किसी की नहीं होनी चाहिए, और हम उम्मीद करते हैं कि वहाँ की आवाम का फ़ैसला उसको तस्लीम किया जाएगा. आज के लिए बस इतना ही. कल दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे नए टॉपिक्स और नए मेहमानों के साथ. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.